نماز انسان کو گناہوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہماری نمازوں میں نہ وہ جان ہے، نہ وہ سکون ہے، نہ وہ اطمینان ہے۔ سب سے بڑا ڈاکو چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین، خواتین محترم، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار لامحدود درود و سلام نازل ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے صراط مستقیم کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے لیے جو سب سے پہلا کام، جو سب سے پہلی عبادت اللہ کی طرف سے لاگو کی گئی ہے، فرض کے درجے میں رکھی گئی ہے، وہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے اس کے وقت پر نبی کی سنت کے مطابق اول وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض کیا گیا ہے۔
اس بارے میں ہم میں سے کسی کو شک نہیں ہے کہ نماز دین اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، جو ایک مسلمان دن میں 5 مرتبہ ادا کرتا ہے۔ ادا کرنا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں پر بلا کر نماز کا تحفہ عطا کیا، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے بے حساب اجر و ثواب کی باتیں، بشارتیں اللہ رب العالمین نے سنائی ہیں۔ اتنی فضیلتوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں اس عبادت سے، اس فریضے سے ہماری غفلت اتنی ہی زیادہ ہے جتنی زیادہ اس کی فضیلت بتائی گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ نے اس کی اتنی اہمیت اور اتنا بڑا درجہ رکھا ہے تو ہم بھی اس کو اتنا ہی بڑا درجہ دیتے، ہم بھی اس کو وہی مقام دیتے جو مقام اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ لیکن نماز کے سلسلے میں بہت زیادہ غفلت اور سستی ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں۔ جہاں نماز پڑھنا ضروری ہے وہیں ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نماز ویسے ہی پڑھیں جیسے نماز پڑھنے کو کہا گیا۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک لفظ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جو ہم بارہا سنتے ہیں کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ یہ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کا مطلب ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز کے اندر سکون ہو، یعنی آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی حاضری کو مسجد میں لگائیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگائیں، جو سن رہے ہیں اس میں غور و فکر کرنے کے لگائیں، جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا جسم، آپ کا دل، آپ کی سوچ سب اللہ کی عبادت سے بھری ہوئی ہو، اور ایک دم سکون کے ساتھ پڑھنے کو خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے۔ یہ اردو زبان کے ہی الفاظ ہیں، خشوع اور خضوع، جسے ہم سمجھنے کے لیے آسانی کے ساتھ یہ بول سکتے ہیں کہ نماز سکون کے ساتھ پڑھی جائے۔ نماز سکون کے ساتھ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ سکون نماز کی روح ہے۔ اسلاف کرام کہا کرتے تھے الخشوع فی الصلاۃ کالروح فی الجسد، نماز میں سکون کا مقام وہی ہے جو جسم میں روح کا مقام ہے۔ اللہ اکبر! یعنی بغیر روح کے جیسے آپ کا جسم خالی ہے، بیکار ہے، تو ویسے ہی بغیر خشوع کے، بغیر سکون کے آپ کی نماز بھی بغیر روح والے جسم کے مانند ہے۔ اللہ اکبر! یہ نماز میں سکون کی اہمیت اور سکون کا مقام ہے کہ نماز آپ ویسے پڑھیں جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے، دل جمعی کے ساتھ، دل کو حاضر رکھ کر، اپنے دل میں اللہ رب العالمین کی یاد کو بسائے ہوئے آدمی نماز پڑھے۔ آج نماز پڑھنے پر زور لوگ دیتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے زور اس بات پر دینا چاہیے کہ نماز ویسے پڑھنا ہے جیسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے پڑھنے کا حکم دیا گیا کا یہ مطلب ہے کہ آپ سب سے پہلے تو سنت کا خیال رکھیں، سنت کے مطابق نماز ادا کریں، اور دوسرا خیال اس بات کا ہو کہ آپ کی نماز میں سکون ہو، اطمینان ہو، ایسا سکون کہ ظاہر میں آپ کے جسم، آپ کے ہاتھ پیر، آپ کا سر بھی ایک دم سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کھڑا کیا گیا ہو، اور آپ کا دل، آپ کی سوچ بے نماز میں اسی طرح لگی ہوئی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آ کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے تو ہو جائیں لیکن میں یہاں میرا دل مدینے میں ہے، یہ حالت نہ ہو۔ آج ہماری نمازوں کی حالت یہی ہے، میں یہاں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں میرا دل بازار میں ہے،
यही हालत है। आदमी नमाज पढ़ने के लिए आता है, इमाम अल्लाह अकबर कहता है, हाथ तो बांध लेते हैं, लेकिन हाथ बांधने के बाद ये भूल जाते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हुए हैं। अल्लाह हमें देख रहा है, हमारे हर एक हरकत पर अल्लाह की नज़र है और मुझे वैसे ही नमाज पढ़ना चाहिए। नहीं, आपने हाथ तो बांध दिया है, बाकी आपका दिलो दिमाग उड़ रहे हैं, कभी बाजार की तरफ, कभी आपकी तिजारत की तरफ, कभी लेन देन की तरफ, कभी इस बात में कि मैं किसको कितना देना है, किससे कितना उसूल करना है, कभी इस काम में कि मुझे नमाज से फारिग होने के बाद क्या क्या काम करना पेंडिंग है, ये सोच में। और हमारी नमाजें इसी हालत में जा रही हैं, इल्ला मर रहिम अल्लाह, सिवाय उनके जिन पे अल्लाह रहम करे, बड़े सुकून के साथ पढ़ते हैं। वरना अक्सर की हालत ये है कि हम बज़ाहिर देखने में हमारा जिस्म मस्जिद में होता है, वरना हमारा दिलो दिमाग मस्जिद से बाहर होता है। हमारी सोच, आप इन बातों का अंदाज़ा लगा के देखें। कभी गलती से इमाम से सहू हो जाता है, भूल हो जाता है। कई मर्तबा होता है कि पीछे पढ़ने वाले 2 सफ़, 4 सफ़, 6 सफ़ के नमाजी होते हैं, लेकिन सलाम फिरने के बाद हर एक दूसरे की सूरत देखता है कि कितनी रकात पढ़ी गई है। यानी कि किसी को इस बात पर यकीन नहीं होता कि इमाम ने 3 रकातें पढ़ाई है या 4 रकातें हैं। एक दूसरे से पूछना पड़ता है, एक दूसरे से तसल्ली लेना पड़ता है, तब जाके आप बोल पाते हैं कि इतनी नमाजें पढ़ाए हैं। वरना यकीन अगर कहें, यकीन नहीं होता। आम तौर पे ये लतीफ़े की बात लोग करते हैं। इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, इख्तिलाफ हुआ कि 3 रकात पढ़ाए हैं या 4 रकात पढ़ाए हैं। किसी ने कहा कि 3, किसी ने कहा कि 4। एक साहब उठ खड़े हुए और कहा कि नहीं इमाम साहब, आपने सिर्फ 3 ही रकातें पढ़ाई हैं, मुझे यकीन है। कहा कि कैसे यकीन की बात कर रहे हो? तो उसने कहा कि मेरी तिजारतें 4 तरह की हैं, मैं 4 तरह के व्यापार करता हूँ, हर एक रकात में एक तिजारत का हिसाब लगा लेता हूँ। आज की नमाज में सिर्फ 3 तिजारतों का हिसाब हुआ है, एक का अभी बाकी है, मतलब ये कि आपने 3 ही पढ़ाई है, एक पक्का आपने छोड़ी है। ये बज़ाहिर लतीफ़ा है, हंसने की बात है, लेकिन ये हकीकत है हमारे नमाजों की कि हम नमाज ऐसे ही पढ़ते हैं। हमारा यकीन इसी माने में होता है कि हमारा दिल तो हाजिर है, बाकी के हमारे दिल कहीं और है, सोच कहीं और है, फिक्र कहीं और है। नमाज अल्लाह की एक ऐसी इबादत है मेरे भाइयों, जब आप इसको वैसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ना चाहिए, अल्लाहु अकबर, तभी अल्लाह ताला ने कहा इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज इंसान को गुनाहों से और बेहयाई से रोकती है। अल्लाहु अकबर। ये कौन सी नमाज है? क्या ये वो नमाज है जो हम पढ़ रहे हैं? क्या हमारी नमाजें हमें ऐसा गुनाहों को रोक रहे हैं जैसे रोकना चाहिए? कि आज नमाज पढ़ने वाले गुनाहों से ऐसे दूर हैं, हराम कामों से ऐसे दूर हैं जैसे होना है? नहीं है। तो क्यों हमारी नमाजें हम पे वो असर नहीं डाल रही हैं? तो क्यों? इसलिए कि हम नमाज को वैसा नहीं पढ़ रहे हैं। हमारी नमाजों में न वो जान है, न वो सुकून है, न वो इत्मीनान है। आते हैं, बज़ाहिर भी देख लें आप, कितने लोगों को आके खड़ते हैं, कोई बालों में खुजा रहा है, कोई दाढ़ी में, कोई अपने कपड़ों को सीधा करने में है, कोई पैरों को आगे पीछे करने में है, किसी की नज़र इधर है, किसी की नज़र उधर है। हज़रत सईद बिन मुसय्यिब अलैहिर्रहमा एक आदमी को देखते हैं नमाज पढ़ रहा है, एक हाथ बांध के है और एक हाथ से बालों में इधर उधर कर रहा है, कभी दाढ़ी के बालों को खुजा रहा है, कभी सर के बालों को। देख के कहा लौ खशअ क़ल्बुहु खशअत जवारिहुहु, बोलते कि अगर इसका दिल नमाज में हाजिर होता तो इसके हाथ पैर भी ऐसा नहीं चलते। अगर इसका दिल नमाज में हाजिर होता तो इसके जिस्म के आज़ा भी हाजिर होते, यानी कि हाथ पैर ऐसा हरकत नहीं करते, ऐसा दाढ़ी खुजाने में, सर के बाल खुजाने में नहीं लगा रहता। आज देखते कितने लोग होते हैं, ख़ास करके नमाज में और दुआ में, बस ज़बान से कुछ अल्फाज निकल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाकी दिमाग, सोच, ख्याल कहाँ है?
اس وقت خیال آتا ہے جب امام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرتے ہیں تو تب خیال آتا ہے کہ میں نماز میں ہوں، ورنہ اس سے پہلے تو بیچ میں یہ خیال نہیں ہے کہ میں نماز میں ہوں۔ اور ہماری نمازیں ایسی ہی چل رہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں، خواتین، نماز پڑھتے ہوئے ہر وہ کام جو ہماری نماز کو ڈسٹرب کرنے والا ہو، اللہ کے نبی نے ہر اس کام سے بچنے کا یا نماز سے پہلے اس کام سے فارغ ہونے کا حکم دیا۔ آپ کتنی باتوں کو دیکھیں گے، جیسے ایک دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کے لیے سکون چاہیے۔ سکون اسی وقت ہوگا جب آدمی اپنے پیٹ کو بھوک سے خالی رکھا ہو، یعنی کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آدمی کھا کے پی کے آیا ہے تو ٹھیک ہے۔ آدمی اگر بھوک سے ہے، اسے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو پھر اسے سب سے پہلے یہ کوشش ہوتی ہے کہ کب سلام پھیریں گے اور کب جا کے کھانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کھانا پانی آپ کی نماز میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 560 ہے، فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کہا کہ جب کھانا موجود ہے، دسترخوان پہ لگا دیا گیا ہے اور بہت زیادہ تیز بھوک لگ رہی ہے، پہلے کھانے سے فارغ ہو جاؤ اور پھر جا کے نماز پڑھ لو۔ اگر تم بھوک کی حالت میں ویسے ہی نماز پڑھیں گے تو تمہیں نماز میں دل ہی نہیں لگے گا، بلکہ تمہارا دل بار بار پکارے گا کہ امام صاحب ذرا جلدی کرو، امام صاحب ذرا جلدی ختم کرو۔ وہ رکوع، سجدہ، اتحیات تھوڑا بھی لمبا کریں گے، اگر موقع ہو سلام پھیر کے اٹھ کے جانے کا تو وہ کام بھی کریں گے، اس لیے کہ حالت ویسی ہے۔ تو نبی نے کہا کہ اگر شدید بھوک لگ رہی ہے پہلے جا کے فارغ ہو جاؤ۔ عشاء کی نماز کا وقت ہے، عربی زبان میں رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ جب عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے لیکن عشاء یعنی کھانا تیار ہے اور تم بھوکے ہو تو پہلے عشائیہ سے یعنی کہ کھانے سے فارغ ہو جاؤ، پھر آ کے عشاء کی نماز پڑھ لو۔ یعنی کھانا پانی، اگر آدمی پیٹ سے بھوکا ہو نماز میں دل نہیں لگتا، رسول اللہ نے کہا کہ پہلے کھانے سے فارغ ہو جائیں، آ کے نماز پڑھ لے۔ ایک دوسری چیز رسول اللہ نے کہا، انسان کی ضرورت، طہارت، پیشاب وغیرہ، یا ایسی جو انسان کی ضرورتیں ہیں، اس کو روک کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ آدمی کو اگر زور سے طہارت آ رہی ہو، آدمی پھر یہ سوچ کر کے نہیں نماز کے بعد جاؤں گا، آ کے نماز پڑھنے لگے تو پھر مشکل ہے، یا تو جانی نماز خراب ہوگی یا تو پھر آدمی نماز چھوڑ کے جانا پڑے گا کہ نماز کے اندر اس کا دل نہیں لگ رہا ہے۔ رسول اللہ نے کہا وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبُثَانِ، جب انسان کو دو ناپاک چیزیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، گندگی، طہارت کرنا اس کی ضرورت ہے، رسول اللہ نے کہا کہ پہلے ضرورت سے، طہارت سے فارغ ہو جائیں پھر آ کے نماز پڑھیں، ورنہ اسی حالت میں آ کے نماز پڑھو گے تو دل نہیں مانے گا، بے چینی ہوگی اور نماز میں سکون سے نہیں ادا کرو گے۔ تو کہا کہ پہلے ضرورت سے فارغ ہو جائیں پھر آ کے نماز پڑھ لیں۔ یعنی آپ کی نماز کو جو چیزیں خلل، رکاوٹ پیدا کرنے والی ہیں، رسول اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے وہ کام سے فارغ ہو جائیں۔ کوئی بھی چیز جو آپ کی نماز کو خلل ڈالنے والی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، سنت نماز، سنت نفل رسول اللہ گھر میں ادا کرتے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کے اندر جو چادر لگائی گئی ہے دروازے پر، ایسی چادر ہے جس میں نقش و نگار ہے، کچھ تصویریں ہیں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہوتا ہے نا پردہ کبھی آگے پیچھے ہلتا ہے، کبھی ادھر ادھر ہلنے لگتا ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ پہلی فرصت میں پردہ سامنے سے ہٹا دینا۔ کہا کہ کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ عائشہ اس کی تصویروں نے میری نماز میں خلل پیدا کیا ہے۔ یعنی سامنے تصویریں ہوں، نقش و نگار ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسی حالت میں آدمی کا سوچ، آدمی کی نظر وہ تصویروں پہ جائے گی اور دیکھتے دیکھتے خیال کدھر کا کدھر نکل جائے گا۔ خود رسول اللہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ کو تحفے میں دی تھی ایسی چادر جس پہ زیادہ نقش و نگار تھا۔
اللہ کے نبی نماز پڑھے ان کپڑوں میں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ چادر نکال کر کے دیے اور دیکھے کہا کہ مدینے کا ایک آدمی ہے ابو جہم نام کا، ان کے پاس جاؤ اور جا کے یہ واپس کر دو، اس کے بدلے میں کوئی سادی چادر ان کے پاس سے لے کر آؤ کہ یہ کپڑے، یہ تصویریں میری نماز میں خلل پیدا کر رہے۔ آپ دیکھیں ہماری نماز کو جو جو چیزیں خراب کرنے والی تھی رسول اللہ نے وہ ساری چیزوں کو ویسی جگہ سے، سامنے سے، آس پاس سے ہٹانے کو کہا کہ انسان کی نماز میں وہ چیزیں خلل پیدا کرتی ہیں۔ آدمی کتنے بھی اچھے دل سے آئے لیکن ایسی چیزیں، ایسی جگہیں، ایسے انسان نماز میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، پہلے اس کو دور کریں پھر آ کے نماز پڑھیں۔ اور یہ جو نماز ہے ہماری، میرے بھائیو، ہماری نماز اللہ کو راضی کرنے والی وہ عبادت ہے جس سے دور کرنے کے لیے شیطان اپنی پوری محنت لگاتا ہے، پوری محنت لگاتا ہے کسی بھی طریقے سے۔ سب سے پہلی محنت شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان کو نماز پڑھنے آنے ہی نہ دے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 608، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی بالصلاة ادبر الشیطان، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اذان کی آواز سننے کے بعد شیطان بھاگنے لگتا ہے، اس لیے کہ اذان کی آواز ہے، اللہ کی طرف بلانے والی آواز ہے، بھاگتا ہے اور ایسے بھاگتا ہے، پیچھے سے آوازیں نکالتا ہوا بھاگتا ہے اور اتنی دور بھاگتا ہے کہ جتنی دور جانے کے بعد اسے اذان کی آواز سنائی نہ دے اتنی دور جاتا ہے۔ جیسے اذان ختم ہو رسول اللہ نے کہا کہ پھر واپس آتا ہے، واپس آ کر انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے کہ نماز کیوں پڑھنے جائے گا، تو ابھی سیدھے سے پاک نہیں ہے، ارے نماز کیوں پڑھنے جائے گا، نماز پڑھنے میں جو 15 منٹ آدھا گھنٹہ لگ رہے ہیں، اگر تو جائے گا تو تیرا کوئی کسٹمر آئے گا، تجھے نقصان ہوگا، مت جا۔ انسان کو روکتا ہے، انسان سے کہتا ہے کہ نمازیں پڑھنے کیوں جا رہا ہے، آخر اللہ نے تیرا کیا بھلا کیا ہے، اتنی نمازیں پڑھ کے تجھے کیا فائدہ ملا ہے، تھوڑا اپنی کمائی کی طرف توجہ دے۔ ایسے بہت سارے وسوسے، خیالات شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو مسجد نہ جانے دے، پوری محنت لگاتا ہے کہ وہ مسجد کو نہ جائے، اور یہ رسول اللہ نے فرمایا حدیث مبارکہ میں، پوری کوشش کرتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان شیطان کو ہرا کے، اس کی بات نہ سن کے، اگر شیطان کو مایوس کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو شیطان بھی مسجد کا رخ کرتا ہے، مسجد کو آتا ہے۔ اب اقامت شروع ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کے کلمات ہیں جن سے بلایا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہے، سن کے پھر باہر چلا جاتا ہے، بھاگتا ہے۔ اور جیسے ہی اقامت ختم ہوئی شیطان پھر سے وہی لوگوں کے بیچ میں آتا ہے جو لوگوں کو اس نے نماز سے پہلے روکا تھا نماز نہ پڑھ، لیکن مایوس کر کے آئے مسجد میں، شیطان اب بھی نہیں چھوڑے گا، آئے گا آپ کی نماز میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں آ کے انسان کو یاد دلائے گا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، شیطان کہتا ہے اذکر کذا، ارے وہ چیز یاد کر، ارے وہ بات یاد کر، تو وہ کام چھوڑ دیا ہے، یاد دلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، کہا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 608 میں، شیطان انسان کو نماز میں ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے کام یاد دلاتا ہے جو نماز سے پہلے کبھی اس کے دماغ میں آئے ہی نہیں تھے، ایسے کام جو بھول گئے ہم، لیکن وہ کام کب یاد آتے ہیں؟ نماز میں۔ آپ دیکھ لیں، لوگوں کا تجربہ ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن یاد کب آتے ہیں؟ نماز میں۔ تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کروں بول کے یاد ہے، نہیں بھائی، شیطان آ کے ٹھوسا دماغ میں، وہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کے لیے یا قرآن سے، اللہ کے ذکر سے دور کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نماز سے غافل کیا، اور آپ کے زندگی کے شیڈول، کام کاج، جو پینڈنگ ورکس ہے اس کو یاد دلاتا ہے اور آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ تجھے اس نے پیسے دینا تھا، دیا ہے نہیں دیا ہے، تو یاد کر لے فوراً نماز کے بعد فون، ارے تو نے اس سے وعدہ کیا تھا جانے کا، کیوں نہیں گیا؟ ایسے اتنی باتیں یاد دلاتا ہے جو نماز سے پہلے کبھی ہمارے ذہن میں نہیں تھی، بہت پہلے کی باتیں تھی، یاد آئیں تو نماز میں یاد آئیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کو اللہ کی یاد سے دور کرنے کے لیے پوری کوشش لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
حضرات ذرا رک کے سوچیں، ایک تو پہلے نمبر پہ فیل ہو جاتے کہ شیطان جن لوگوں کو نماز سے دور کیا، نماز نہیں پڑھنا، نماز پڑھ کے کیا ملا، نماز سے کیا فائدہ، پہلے نمبر پہ بہت فیل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ شیطان نے ان کے دلوں میں ایسے وسوسے، ایسے خیالات، ایسا کام لگا دیا، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اور دوسرے نمبر پہ فیل وہ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں لیکن ان کی نماز میں نہ سکون ہے، نہ اطمینان ہے، نہ دل حاضر ہے، نہ دماغ حاضر ہے۔ بس آ کے پڑھ رہے، جھک رہے، اٹھ رہے اور پھر کھڑے ہو رہے، بس اتنا ہے۔ کیا مل رہا ہے، کیا سوچ رہے ہیں، نہیں پتا۔ امام صاحب نے کیا سورتیں پڑھائی ہیں، نہیں پتا۔ نماز میں امام کیا پڑھا، اللہ اکبر، ایک آیت پڑھتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ معنی کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں سارے جہانوں کے پالن ہار کے لیے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کی زبان سے جملہ جب نکلتا ہے اللہ خوش ہو کے کہتے ہیں حمیدنی ربی حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ اکبر، یہ میرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ پورے جتنے جہان ہیں، تمام جہانوں کے مالک اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، یعنی میری تعریفوں کو مان رہا ہے، اقرار کر رہا ہے میرا بندہ۔ اللہ خوش ہو کے ریپلے کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ آپ صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، آپ کے ایک آیت پہ ایک بات پہ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، حمیدنی عبدی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی کی۔ کبھی نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچ سے پڑھے ہیں کہ میری ایک آیت میں جو زبان سے پڑھ رہا ہوں اللہ بھی اس کا ریپلے دے رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو بس ایسے پڑھتے ہیں، ایسے نکل جاتے ہیں کہ جیسے دن میں 3 ٹائم کھاتے ہیں، کھانا ایک عادت ہے، نماز پڑھنا بھی ایک عادت ہے۔ خدا را یہ عادت کو چھڑائیے، آپ نماز پڑھنا ہے، سب سے پہلے تو نماز ایک فرض ہے، پڑھنا ہے ضرور، اور جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھتے ہیں انہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دل کو حاضر رکھ کر۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کے ڈاکو بن جائیں، چور بن جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، سب سے بڑا ڈاکو چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مال کی چوری، پیسوں کی چوری ہم سنے ہیں، نماز کی چوری کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، نماز کی چوری یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے لیکن نہ رکن صحیح ادا کرے، نہ سجدہ صحیح ادا ہو، نہ اتحیات میں سیدھا بیٹھ رہا ہے، نہ دونوں سجدوں کے درمیان میں سکون کا لحاظ کر رہا ہے، نہ اس کا کھڑنا سکون سے ہے، نہ اس کا رکوع مکمل ہے، نہ اس کے سجدے تمام ہیں، تو پھر یہی نماز کا چور ہے جو اللہ کو دکھانے کے لیے تو اپنے آپ کو نمازی بتا رہا ہے لیکن اس کی نماز کی پوری حالتیں، پوری حرکتیں چوری کی جیسی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں بہت سوچنا ہے۔ نماز پڑھ کے لوگ بول لیتے ادا کر لیے، اب کام ختم ہو گیا، نمازی بن گئے۔ نہیں، نماز پڑھ کے چلے گئے، نہیں پتا کہ آپ کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہے۔ اللہ رحم فرمائے، ہماری نمازیں بظاہر رکعتوں کو گننے والی ہیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، کتنے نفل پڑے ہیں، رکعتوں کو گننے والے ہیں۔ ضرورت ہے کہ وہ نماز جیسے سکون اور دل لگی کے ساتھ پڑھنا ہے ویسا پڑھیں، جبھی فائدہ ہوگا۔ ہم بار بار سنتے ہیں نماز انسانوں کو گناہوں سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ کیا بات ہے، ایک طرف آدمی مسجد میں آ کے صف اول میں پہلی صف میں کھڑ کے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بازار میں جا کے جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ آدمی مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ رہا ہے، گھر میں جا کے ماں باپ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ آدمی مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بازار میں جا کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے۔ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور مسجد سے باہر نکل گیا، زبان پہ گالیاں آ رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز میں ہماری زندگی پہ ذرا اثر نہیں پیدا کیا۔ اگر واقعی معنی میں نمازی ہوتے، کبھی زبان سے گالیاں نہیں ہوتی، کبھی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہوتے۔ جو بندہ مسجد میں پہلی صف کا نمازی ہو، وہ مارکیٹ میں بھی پہلی صف کا مسلمان ہوگا۔ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا، وہ کسی کو دھوکہ دینے والا نہیں بنے گا۔
آج لوگ مسجد میں ایک بازار میں ایک ہیں، تو لوگوں نے مسجد کے ساتھ دین کو خاص کر کے رکھا ہے۔ ایسی نمازیں فائدہ نہیں دینے والی ہیں بھائی۔ وہی نماز، وہی نمازی ہے جو مسجد میں بھی دیندار ہو اور بازار میں بھی دیندار ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں تو بڑے دیندار ہیں، بازار میں مارکیٹ میں جانے کے بعد ہماری دینداری سائڈ میں ہے۔ ہمارے پاس گناہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، دو نمبر کا کام نہیں۔ کیوں؟ پھر آخر آپ کی نمازیں برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی ہیں؟ تو مطلب یہ کہ آپ کی نماز ہے ہی نہیں ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے سچ کہا، انسان کی حالت کو دیکھ کے کہا شاعر نے، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی صلاحیت دے تو جب زمین پہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو زمین بولنے لگے گی کہ ارے انسان کیوں سر جھکا رہا ہے؟ تیرے دل میں صنم ہے، بت ہیں، بتوں کی عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے خواہشیں ہیں، ارمان ہے، دنیا کی ارمانے تیرے دل میں جگہ لیے ہیں، یہاں وہاں کی سوچ رہا ہے، اور آ کے سر جھکا کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نمازی ہوں۔ تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ایسی نماز سے بتا تجھے کیا مل رہا ہے؟ یہی حالت ہے۔ سر دیکھنے کو زمین سے لگ رہا ہے، سجدے کر رہے ہیں، لیکن آخر وہ نمازیں ہماری زندگی پہ کیا اثر ڈالی ہیں یہ سوچنا ہے۔ یہی آج کے جمعے کا پیغام ہے کہ نماز پڑھنا جتنا بڑا کام ہے، اس سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ نماز ویسے پڑھیں جیسے سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نماز میں امام جو پڑھ رہا ہے اس کو ویسا دل لگا کے سنیں، سمجھیں، اپنے دل کو لگائیں کہ آپ کے وہ قرآن کی آیتوں کا اثر آپ کے دل پہ ہو۔ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی یاد سے ایسے بھریں کہ اللہ میرے سامنے ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ میری نماز مجھے گناہوں سے روکنا ہے۔ میں نماز پڑھنے کے بعد گناہ کی طرف نہ میری زبان جانا ہے، نہ میرا خیال جانا ہے، نہ میری حرکت جانا ہے۔ یہ نماز جو آپ کو گناہوں سے روکتی، یقین مانو میرے بھائی، جو نماز پڑھنے کے بعد آپ کی نماز گناہوں سے روک رہی ہے، گناہ کرنے سے آپ ڈر رہے ہیں، شکر ادا کریں کہ تب آپ کی نماز اثر کر رہی ہے۔ نہیں تو ماتم کیجئے ایسی نمازوں پہ۔ کیا کرنا ہے؟ ماتم کیجئے ایسی نمازوں پہ جو سالوں سے پڑھ رہے ہیں۔ کہنے کو مسجد میں پہلی صف میں رہتے ہیں، آگے کی صفوں میں رہتے ہیں، کبھی ایک نماز بھی نہیں چھوڑتی ہے، لیکن باہر لوگوں سے بات کرے، بات پہ گالیاں نکلتی ہیں۔ ماں باپ آپ کے سلوک سے پریشان ہے، آپ کی حرکتوں سے پریشان ہے۔ مارکیٹ میں آپ دھوکہ فراڈ کرنے والے کے نام سے مشہور ہیں، تو پھر آپ ماتم کیجئے، افسوس کیجئے اپنی نمازوں پہ۔ ہائے یہ میری کیا نمازیں ہیں، جو میں نمازیں تو پڑھ رہا ہوں لیکن میری نمازوں نے نہ مجھے گناہوں سے روکا، نہ بے حیائی سے روکا، نہ غلط کاموں سے روکا، تو پھر تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہ بار بار دہراتے رہیں کہ تجھے کیا ملے گا نماز میں، کیا ملا آخر نماز میں۔ یہ سوچنے کی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کوانٹٹی کو چھوڑ دیں، اتنی رکعتیں، اتنی پابندی، اتنے نہیں، کوالٹی کیا ہے؟ آپ نے کیسے پڑھا ہے؟ 2 رکعت پڑھیں دل کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ جو 2 رکعت پڑھ کے آپ کو اللہ کی یاد آ جائے، اس 10 رکعت سے بہتر ہے جو آدمی 10 رکعت تو پڑھ لے لیکن اس کی 2 رکعت بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، کبھی یہ دھوکے میں نہ رہیں کہ میں نمازیں پڑھنے والا ہوں، میں نمازی ہوں۔ نہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ نمازیں قبول ہے کہ نہیں ہیں۔ اگر وہ قبول ہیں تو پھر آپ کی زندگی پہ اثر کئی کو نہیں ہے۔ اگر اثر نہیں ہے تو آپ کو ہرگز بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نمازی ہوں، دیندار ہوں، ایک نماز بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ نہیں، صحیح معنوں میں نمازی وہ ہے جس کی نماز اس کو مسجد میں بھی مسلمان بنا کے رکھتی ہے اور بازار میں بھی مسلمان بنا کے رکھتی ہے۔ ایک ہی بات سمجھ رہے ہیں؟ دماغ پہ چڑھی۔ صحیح نمازی وہ ہے جس کی نماز اس کو مسجد میں بھی دیندار بنا کے رکھتی ہے اور بازار میں بھی دینداری کی پہچان باقی رکھتی ہے۔
گھر میں بھی دینداری کی پہچان باقی رکھتی ہے. اس کی نماز اس کی زبان پر بھی آتی ہے کہ اس کی نماز اس کی زبان سے گالیاں نہیں دینے لگاتی. یہ نماز ہے. اس کی زبان اس کو بے حیائی کے کام کرنے نہیں لگاتی. یہ نماز ہے. اس کی نماز ماں باپ کے سامنے طعنے دینے، ان کو پلٹے جواب دینے سے منع کرتی ہے. یہ نماز ہے. اس کی نماز اس کو بازار میں بھی ظلم، جھوٹ، دھوکہ دہی سے روکتی ہے، ہاتھ پکڑ کے رکھتی ہے. اس کی نماز ہے. اور یہی نمازی ہے. ورنہ بس ایکسرسائز کرنے والے ہیں. کیا ہیں؟ اٹھنے والے، جھکنے والے، پھر اٹھنے والے ہیں. ایسی نمازیں سالوں سال زندگی بھی پڑھ لے، اللہ رب العالمین کے پاس ایسی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں. یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع یعنی سکون سے ادا کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مومن جو نماز پڑھنے والے ہیں، بلکہ بولے کہ وہ مومن جو نماز خشوع کے ساتھ یعنی کہ سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں. مطلب یہ کہ نماز میں سکون نماز کی روح ہے، نماز میں خشوع اور خضوع اس کی روح ہے. اگر وہ روح نکال دی جائے تو پھر آپ کی نماز ایک ڈیڈ باڈی کی طرح ہے، جو اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو ثواب نہیں دلاتی. ثواب کیا، بلکہ ایسی نمازیں اللہ رب العالمین کے پاس عذاب اور سزائیں بھی دلا سکتی ہیں. خدا را سب سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بنائیں، نماز پڑھنے والا بنائیں، نمازوں سے دور غفلت سستی نہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں، کوشش پوری یہ ہو کہ نماز ویسے سکون سے پڑھیں، ویسا دل لگا کے پڑھیں جیسا پڑھنا چاہیے. تبھی یہ نمازیں ہماری آخرت کو سنوار سکتی ہیں، ہماری دنیا میں برکت لا سکتی ہیں. ورنہ سکون، خشوع اور خضوع سے خالی نمازیں دنیا اور آخرت میں بھی ہمارے کوئی کام نہیں آ سکتی ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ مجھے بھی آپ سبھی کو بھی سب سے پہلے 5 نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. جو پابندی کر رہے ہیں اللہ انہیں نمازوں میں سکون، خشوع خضوع کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو پابندی نہیں کر رہے ہیں اللہ انہیں پابندی کے ساتھ سکون کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہماری نمازوں میں جو خلل ہو رہے ہیں، جو وسوسے آ رہے ہیں، اے اللہ شیطان کے ان وسوسوں سے ہماری نمازوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم بندے ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہم بہہ جاتے ہیں. اے اللہ ہماری نمازوں میں تیرے ذکر کو، تیری یاد کو باقی رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. نماز کو نماز کے جیسا پڑھنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرما. مسجد میں بھی نمازی دیندار اور باہر بھی دینداری، ایسی نماز ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.